ان کی اساتذہ صاحبہ کا دل کیا تھا کہ میں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کالج آنے پر میری انتہائی عزت افزائی کی، جس کے لیے میں ان کا ان کی اپنی پیارے بچیوں کا دل کیا تھا کہ میں سے شکر گزار ہوں۔ ابھی آپ نے اسٹیج پر دیکھا کہ ہماری پیاری بچیوں نے مختلف ٹیبلو پیش کیے جس میں مختلف قسم کے میسیجز تھے۔ ایک ٹیبلو کو انہوں نے جو پیش کیا اس میں اس وقت ہمارے ملک کی عکاسی کی گئی کہ کس طریقے سے ہمارے اندر عدم برداشت اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، جبکہ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عدم برداشت کا درس دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمام مذاہب کی ہمیں عزت کرنی ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب ہے کہ جب دوسرے مذاہب کے لوگ آتے تھے وہ اپنی چادر اٹھاتے تھے، ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتے تھے۔ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اپنی دعوت لوگوں کو دیں لیکن اس پر زبردستی مسلط نہیں کریں، لیکن بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے اندر عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور تمام لوگ جو ہے وہ غلط ہیں۔ یہی وہ غلط سوچ ہے جس نے آج ہمارے مملکت خداداد پاکستان کو اس نعش تک پہنچایا ہے کہ یہاں عدم برداشت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ایک دوسرے کے لیے منافقت اور جس طریقے سے یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر ہمیں ترقی کرنی ہوگی تو اپنے اندر سے عدم برداشت کو نکالنا ہوگا اور تمام لوگوں کو سننا ہوگا، تو ہم یقیناً جو ہے وہ ترقی کر سکیں گے۔ دوسرے یہاں میری پیاری بچوں نے ٹیبلو پیش کیا ایجوکیشن پر، تو یقیناً میں ہمیشہ ہر تقریب میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں بچوں کی تعلیم ضروری ہے وہاں بچیوں کی تعلیم بھی اتنی ضروری ہے۔ اور یقین جانیے کہ ایک سروے ہے جس میں یہ بات تمام شعبہ زندگی کے لوگوں کو پتہ ہے کہ بچیاں بچوں سے زیادہ ذمہ دار ہوتی ہیں۔ جو بھی انہیں اس وقت ذمہ داریاں دی گئی انہیں اس میں ان کو بہت احسن طریقے سے انجام دیا اور وہ بچوں سے کسی طرح بھی پیچھے نہیں۔ تو ہمیں ہمارے والدین کو پہلے تو اس سوچ کو بدلنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے درمیان جو ہے وہ تعلیم میں فرق کرتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچے کی تعلیم جو ہے وہ ایک فرد واحد کی تعلیم ہے، جبکہ ایک بچی کی تعلیم جو ہے پورے خاندان کی تعلیم جو ہے وہ جو ہے پورے خاندان کو جس طرح لے کر چلے گی۔ تعلیم صرف ہمیں صرف جو ہے وہ ڈگری حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، تعلیم صرف جو ہے نوکری حاصل کرنے کا نام نہیں ہے۔ کس طریقے سے کون سی چیزیں اچھی ہیں آپ کے لیے وہ آپ کو سکھاتی ہے۔ اور میں تو ہمیشہ اپنی تقریب میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر بچیوں کو آپ پڑھائیں گے تو جو بچیاں پڑھ نہیں پاتی وہ غلط فیصلے کرتی ہیں، لیکن جو بچیاں پڑھ جاتی ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور پڑھی لکھی بچیاں اپنے والدین کا مقام جانتی ہیں، ان کو وہ عزت دیتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کی تعلیم بھی اتنی ضروری ہے۔ میں اپنے گھر کی آپ کو خود مثال دوں، میں نے اپنی 2 بیٹیوں کو جو ہے وہ ڈاکٹر بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے عطا کی۔ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا ہوں اور اتنا ہی مجھے ریٹرن میں ملتی ہے، اتنا ہی مجھے ان سے پیار ملتا ہے۔ تو یقین جانیے کہ ماں باپ کو جو بچیاں پیار کرتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بچے پیار نہیں کرتے، لیکن پروپورشنلی اگر دیکھا جائے تو بچیاں ماں باپ سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں اور ہمیشہ ان کی خیر خواہ رہتی ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے دعاؤں کے دروازے میں بچوں سے کھلے رہتے ہیں۔ یہاں میری تاریخ میں بہت سارے کلمات ادا کیے گئے، مجھے ٹربیوٹ پیش کیا گیا، میں اس کا قطعاً مستحق نہیں۔ اس شہر نے مجھے جو عزت دی، جو پیار دیا، یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں کوشش کروں اسے لوٹاؤں۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں تعلیمی ادارے اور خاص طور پر بچیوں کے تعلیمی اداروں کی جو بھی مجھ سے بن پڑے، نہ صرف اپنے شہر کے بلکہ دیگر شہروں کے بھی، کیونکہ بچیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ان بچیوں کے ایجوکیشنز کے
کے اندر جو مسائل آتے ہیں، جن میں بجلی کے پرابلمز ہیں، بچیوں کے لیے بلڈنگ، واش رومز اور دیگر کئی جو ہے وہ چیزیں جن میں ان کی عمارتوں کے جو ہے وہ ہے. جب میں آئل اینڈ گیس کا چیئرمین تھا، میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اسکولوں پر زیادہ فوکس کروں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک میں ترقی کرنی ہے، ہمارے ملک پاکستان جسے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اسے اگر آگے ہمیں لے جانا ہے تو صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے. اور اگر ہم جو صاحب ثروت لوگ ہیں، اگر وہ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے اور بچوں اور بچیوں کو تعلیم کے ایسے مواقع پیدا نہیں کریں گے، ان کے لیے ایسا انوائرمنٹ نہیں بنائیں گے جہاں وہ پرسکون ہو کر تعلیم حاصل کر سکیں، وہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بغیر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا. تو میں نے آئل اینڈ گیس میں بھی اس بات کو فوکس کیا تھا کہ میں جو اسکولوں کی عمارتیں جو ہے وہ خراب ہو چکی ہیں، جہاں انوائرمنٹ بچوں اور بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا نہیں ہے، اس سے بہتر کیا جائے. میری بہت کوشش تھی، میں نے بڑی حد تک کوشش بھی کی، لیکن بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو ہے جو تعلیم پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے، جو جن ممالک نے ترقی کی ہے، جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں، اگر آپ ان کا تعلیم کے اوپر جی ڈی پی اگر آپ اس میں دیکھیں کہ وہ کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو ہم اس کی نسبت بہت کم خرچ کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ حکومتی ایوانوں میں، جب میں سینٹ میں بھی تھا، میں نے ہمیشہ اس بات کو بلند کیا کہ ہمیں اپنے ایجوکیشن کے فنڈز کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے بچوں اور بچیوں کو تعلیم دی اور اپنے معاشرے کو تعلیم یافتہ بنایا اور اپنی لٹریسی ریٹ کو 100% تک لے گئے، تو ہمیں ترقی کرنے سے کوئی نہیں روکے.